جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو انہیں برا نہیں کہتے، بدلے سے نہیں سہ جانے والوں سے ڈرو۔ وہ بنا دے جسے دیوانہ وہ دیوانہ ہے، ورنہ کہنے کو تو دیوانے بہت ہوتے ہیں۔ تاب دیدار جو لائے مجھے وہ دل دینا، منہ قیامت میں دکھا سکنے کے قابل دینا۔ کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ توبہ کر لینا بھی تقویٰ ہے، مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا عکس ہوتا ہے۔ یقین کے پودے پر صبر و شکر کے پھل لگتے ہیں۔ ایمان کے حاصل ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کامل محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل یقین نصیب ہو جائے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں ہے، مگر بات ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلیں جنہوں نے اس کے جلووں کو دیکھ رکھا ہے۔ اے کائنات کے خالق، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ سنا ہے زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ اعمال درست کریں، یہ دنیا بھی جنت بننے لگ جائے گی۔ ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت شور کرے۔ دین کی مخالفت ہلاکت کی بات ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ تم ولی ہونے کی سوچتے ہو، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ وہ انسان ہمیشہ خزاں کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائے ہوں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوش ہی رہنے دو۔ خدا کا خوف کرو، اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے گھر ہمسائے کے گھر میں فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تم پر منحصر ہے، جس طرف سے آؤ اس کے چاروں طرف محبت ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے نہ عمر دیکھتی ہے،
نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ عشق کی بازی ایسی بازی ہے کہ جسے فرشتے بھی کھیلنے پر راضی نہیں۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ہر گمسم انسان پاگل نہیں ہوتا۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹ جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت سلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا۔ ہم نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، ہم کیا جانے ذکر الہی میں سرور کتنا۔ زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھکتا ہے جھکایا نہیں جاتا۔ خیال یار ہی غیر کے خیال سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہے۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے بھی زیادہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ضمیر کہتا ہے اے انسان کبھی میری بھی سن لیا کر۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ مثبت سوچ ہی ہے جو آپ کو مشکل سے مشکل حالات سے نکال سکتی ہے۔ منفی سوچیں مستقبل کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہیں۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک رازدار کو دوسرا رازدار ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ اہل فقر کی خاموشی میں خدا کا کلام ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کر کسی کی مدد کرنا اصل زندگی ہے۔ مظلوم مر جانا ہر حال میں بہتر ہے ظالم مر جانے سے۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جسے بھول جانا چاہیے۔
دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ غرور جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ ہم شکایتیں اپنی کھولتے بہت کم ہیں، سوچتے بہت کچھ ہیں، بولتے بہت کم ہیں۔ درگزر کے قابل ہیں لوگوں کا ہلکا پن، دیکھتے برابر ہیں، تولتے بہت کم ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت یا امیر اور غریب سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ جو خود اچھا نہیں اسے یہ بالکل حق نہیں کہ وہ دوسروں کو برا کہے۔ محبتوں کی باتیں کرنا اور نصیحت کرنا بہت آسان ہے، محبت دینا بہت مشکل کام ہے۔ محبتوں کو سنبھالنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ محبتیں انسان کو نفرتوں سے زیادہ تھکا دیتی ہیں۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ کیا انسان بھول گیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اس کا ذکر نہ تھا، اور آج سے کچھ عرصہ بعد پھر اس کا ذکر تک نہ ہوگا۔ تم جیسے بڑے خاک ہوئے یہاں سکھی، وہ ذرہ آفتاب ہوئے جو لوگ خاص تھے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا اصل بے شرمی ہے۔ جن لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا وہ جب تک زندہ رہے ان کا سر جھکا ہی رہا۔ مسلک جدا ملے، فرقے جدا ملے، اب اتنی بھیڑ بھاڑ میں کہاں خدا ملے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا ضرورت ہے۔ جب بات حاصل کرنے کی بھی نہ رہے تو سمجھ جانا چاہیے درد راس آ گیا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ بقدر ظرف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ یاد وہ نہیں جو تنہائی میں آئے، یاد وہ ہے جو محفل میں آئے اور پھر تنہا کر دے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت آدم کی تھی۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا خبط ہوتا ہے، چاہے وہ بلند بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر اولاد کی صورت میں۔ وہ گمنامی کو پسند نہیں کرتا، گمنامی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ نہ جانے کیسا یہ راستہ ہے، نہ جانے کیسا ہے یہ کارواں، اپنے ہی ہاتھوں ہارا ہوا ہر آدمی ہے ملا۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔
جس بستی سے سچائی والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ بچنے والا بچایا جا سکتا ہے مگر موت کا وقت مقرر ہے۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ خوشیاں سب کے پاس ہے مگر افسوس ایک کی خوشی دوسروں کا دکھ ہے۔ زندگی صرف اسی کی سنبھلتی ہے جو آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لے۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بس حوصلہ ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ دوستی کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن لوگوں سے دوستی ہوتی ہے وہی لوگ خاص بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے انہیں بھلا دیں، لیکن انہوں نے جو سبق دیا اسے یاد رکھیں۔ ملی نہیں جس کو احساس کی دولت، کیا یہ کم ہے پھر بھی انسان بنا رکھا ہے۔ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پر رہتا ہوں۔ بڑے تاباں بڑے روشن ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سحر کی راہ تکنا تا سحر آسان نہیں ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے جنت دے دی۔ اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلدی بھیڑیوں کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا صرف گھاس پھوس سے نہیں ہوتی بلکہ کسی چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ تم عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس دولت کم تھی، سکون زیادہ تھا۔ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے، علاج باہر ظاہر کا ہو رہا ہے۔ انسان پریشان اندر سے ہے۔ آج بھی جسم زمین پر بنتے ہیں اور روح آسمان سے آتی ہے۔ جسم زمین پر رہ جاتے ہیں، روح آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لوٹ جانے والی چیزیں اہم ہیں، جو اہم ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کے عاشق اس کی محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں یقین رکھو، بہتر کا نہیں بہترین کا یقین رکھو۔ اس کے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں۔ اسے جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا تجھے دیوانہ کہتی ہے تو کہنے دے، وفاداران الفت پر یہی الزام آتا ہے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی دی ہوئی تکلیف نہیں بلکہ محبت یاد رکھو، پرسکون رہو گے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگ مومن تو ہیں ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ ہر پل خیال میں بسنے والے لوگ فسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے،
کیا ہماری نماز، کیا روزہ، اس کے پاس بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تنگ دستی اور محتاجی ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں۔ آپ جس کی متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے، لہٰذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا؟ اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے برا ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ کمظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی تو کمظرفی ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتی رہتی ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ رابطے بھلے نہ ہوں چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔
زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے ہل چلایا لیکن بیج نہ بویا۔ سب گناہوں میں سے بدتر گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو کم سمجھا جائے یا پھر اسے گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ یاد رہے، صرف علم سے، عمل سے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی تو ابلیس مردود نہ ہوتا۔ ایمان کی حفاظت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کی خدمت اور ایک استاد کی صحبت سے کامل ہوتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔
بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تبھی اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روح، دل، من، باطن اور خودی اور اس کی ضمیر کا تالا کھولنے والی اور دیکھنے والا نور پیدا کرنے والی چابی اللہ کے ذکر میں موجود ہیں۔